إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الذات عظيم الصفات سميع السماوات كبير الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعے کے خطبے میں قرآن عزیز کی یہی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی جو آج میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی ہے۔ اور بہت ساری احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی اس نیت سے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت یقیناً مومنوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہم سنتے ضرور ہیں، لیکن سننے کے بعد ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ آدمی جب کسی کو دفن کر کے آتا ہے قبرستان سے تو پھر سوچتا کیوں نہیں ہے، غور کیوں نہیں کرتا ہے کہ ابھی ہم نے اس میت کو دفنایا ہے، جو قبر میں گیا ہے، کیا وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے پایا یا نہیں دے پایا؟ اگر ہم مرے تو کیا ہم منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے؟ کیا حشر ہوگا ہمارا؟ اگر اتنا ہی سوچ لے آدمی اور غور کر لے، دل و دماغ دونوں حاضر کر کے سوچے، تو میرا اندازہ ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے گی۔ جو یہاں تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے دل میں، وہ چھٹ جائے گا، وہاں ایمان کی شمعیں روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ہم اپنے حالات میں مست ہیں، اور اتنے مست ہیں نہ ہمیں اللہ کی آیات پڑھ کر کے جب سنائی بھی جاتی ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہو، کسی دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہو اور ٹرین بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آ رہی ہو، ادھر سے گزر رہی ہو، حکومت کی طرف سے ہر ممکن صورت کی گئی ہے کہ ٹرین روکو، سرخ جھنڈی ہلانے والا فضا میں سرخ جھنڈی ہلا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر سے بآواز بلند اعلان ہو رہا ہے کہ آگے دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہے، ٹرین روکو، ٹرین روکو۔ لیکن ڈرائیور اور مسافر سمیت سب اپنے حالات میں مست ہیں، کوئی سن نہیں رہا ہے، کوئی اس کی آواز پہ کان نہیں بج رہا ہے۔ کیا انجام ہوگا؟ منٹوں میں لقمے اجل مچ جائیں گے سب کے سب۔ تو یہ حال ہمارا اور آپ کا ہے۔
وہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. رب الجلال فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مومنین سے خطاب ہو رہا ہے، مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے. مسلمانوں کو رب الجلال خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جن کا ایمان ہے اللہ کی وحدانیت پر، جن کا ایمان ہے اللہ کی ربوبیت پر، جن کا ایمان ہے اللہ کے اسماء و صفات پر، جن کا ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر، جن کا ایمان ہے اللہ کے رسولوں پر، جن کا ایمان ہے اللہ کے فرشتوں پر، جن کا ایمان ہے قیامت کے دن پر، جن کا ایمان ہے تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، انہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو بھی بچاؤ. کس سے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے. وہ جہنم کی آگ جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن عزیز میں مختلف انداز میں کیا، مختلف انداز میں تعارف کرایا ہے جہنم کا، جہنم کی آگ کا. کہا نار الکبریٰ، وہ بہت بڑی آگ ہوگی. یہی کہا تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا. یہی کہا نارن تلظیٰ، آگ کی لپٹ ہوگی. یہی کہا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. یہی کہا نار اللہ الموقدہ، اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی وہ آگ ہے. دنیا کی معمولی چنگاری برداشت نہیں کر سکتے. ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو روٹی بناتی ہیں، توے پر سینکتی ہیں روٹیاں، اگر لاپرواہی ہوئی، ذرا برابر غفلت ہوئی ان سے، توے پہ ہاتھ اگر پڑ گیا تو جا کے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی. آبلے پڑ جاتے ہوں گے، بسا اوقات چھالے پڑ جاتے ہوں گے. یہ دنیا کی آگ ہے، اور دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے. 69 گنا. کیا ہوگا انجام؟ بچ پاؤ گے؟ کئی دن کی زندگی ہوگی؟ یہ دنیا کی زندگی ہے 60 سال 70 سال، زیادہ ہمارے تو سنچری پار کر لیا آپ نے، 100 سال. ختم ہوگی یہ دنیا کی زندگی. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے میرے دوستو، لا تبقی ولا تذر، اور جہنم کی آگ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. ہمیشہ ہمیش کی وہ زندگی ہوگی. پھر مرنا نہیں ہے، وہاں موت تو موت آ جائے گی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا جہنمیوں اور جنتیوں کی نظروں کے سامنے. کیا کرو گے؟ موت مانگے گا لیکن موت آئے گی نہیں. وہاں اس آگ سے بچنے کا کیا انتظام ہے؟ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اتقوا النار ثم اعرض واشاها. نبی رحمت خطاب کر رہے ہیں صحابہ سے، کہہ رہے اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. ثم اعرض واشاها، پھر آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا. پھر آپ نے کہا اتقوا النار ثم اعرض واشاها. 3 مرتبہ آپ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. ثم اعرض واشاها، پھر آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا. حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ لگ رہا ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ،
अरे जहन्नम की आग से बचो, चाहे आधा खजूर सदका करके बचो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इतने कल्लाश हो, इतने मुहताज हो, इतने फकीर हो कि कुछ नहीं है, और जहन्नम से तुम्हें बचना है तो आधी खजूर सदका कर दो, उससे बचाओ। अब अल्लम यजीद अब कलिमतिन तय्यबतिन, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। अब कलिमतिन तय्यबतिन, अच्छी बात कहो, जुबान से अच्छी बात निकालो, अच्छी बात। नबी रहमत ने दूसरे हदीस में फरमाया, दो चीजों की जमानत दे दो, दो चीजों की जमानत दे दो, दो, एक जुबान की और एक शर्मगाह की। ये दो चीजों की जमानत दे दो, जन्नत मुझसे ले लो, जन्नत की गारंटी मैं दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल अमल्लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यबतिन, कुछ नहीं है आपके पास तो अच्छी बात तो कहो, बोलो तो अच्छी बात बोलो। वो जहन्नम की आग कैसी आग होगी। मुस्लिम की रवायत है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला हदीस के रावी, और बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन दुनिया का सबसे ज्यादा ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने वाला आदमी, यूता बिअनम दुनिया मिन अहल नार यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन आज हमारे पास दुनिया की सारी आशाइशें हैं, हर आदमी चाहता है कि हमारी ये जिंदगी लग्जरी लाइफ, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानी हमें लाहक ना हो, सारे सुख हो हमारे पास, दुख का नाम ना हो, कहीं परेशानी ना हमारी जिंदगी के अंदर, और इसी जिंदगी के लिए आदमी मर रहा है, ये तकलीफ ना हो। यूता बिअनम दुन्ना मिन अहलिन नार, दुनिया का सबसे ज्यादा ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने वाला, नाज़ो नियाम में पला हुआ इंसान, मुसीबतों और तकलीफों से दूर रहने वाला इंसान क़यामत की लाया जाएगा, जहन्नमी होगा, मिन अहलिन नार, जहन्नमियों में से होगा। फ़इस्बगो फिन्नार सबगतन, अभी डाला नहीं गया है जहन्नम में, फ़इस्बगो फिन्नार सबगतन, सिर्फ एक गोता चलाया जाएगा और निकाल लिया जाएगा, बस सिर्फ डाला गया है, निकाल लिया गया। सुम्मा युक़ालु या इब्न आदम, फिर पूछा जाएगा, ऐ आदम की औलाद, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले, ऐ फजर के वक्त चादर तान कर सोने वाले, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज सुनकर नीचे के जाने वाले, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब न देने वाले, बता हल राइता खैरन कत्तो, हल मर्रा बिका नईमुन कत्तो, बता तेरी रात तो बड़ी आराम से दुनिया में गुजरी थी, बड़े ऐशो आराम में सोया था, एसी लगा करके, फैन लगा करके, कूलर लगा करके, और न जाने क्या क्या दुनिया की आसाइशें थी। हल राइता खैरन कत्तो, बता तुझे दुनिया का कोई अपना अच्छा वक्त याद है? हल मर्रा बिका नईमुन कत्तो, अरे बता तेरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी थी, उस ऐशो आराम का तज़किरा कर, बता। कहेगा ला वल्लाही या रब्बी, अल्लाह की कसम खा करके कहेगा अल्लाह नहीं। ये घड़ी भर का दुख चखने के बाद, एक लम्हे का अजाब चखने का, भी पूरा अजाब नहीं मिला उसको, सिर्फ डाला गया है, निकाला गया है। फ़इस्बगो फिन्नार सबगतन, डाला गया था, निकाल लिया गया है, भूल गया दुनिया की सारी आशाइशें, दुनिया की सारी और नाज़ो नियाम और मुख्तलिफ किस्म के पकवान और अक़साम के खाने भूल गया, वो भूल गया, और कहेगा ला वल्लाह या रब्बी, मुझे कोई अपना अच्छा वक्त याद नहीं है। बताइए मुझे, ये पसंदीदा है, क्या चाहते हो? वही एक आदमी होगा उसी हदीस में कि दुनिया में जिसे तकलीफ थी, खाने के लाले पड़े हुए थे, परेशानियां थी, तकलीफ थी, मुसीबतें थी, दुख थे,
مسائل تھے، آلام تھے، پریشانیاں تھیں، لیکن وہ جنتی ہوگا۔ فَيَسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک گوتا اسے بھی کھلایا جائے گا، ایک بار ڈالا جائے گا، نکال دیا جائے گا، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا هَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَطُّ، بتا یہ دنیا کی کوئی تکلیف یاد ہے؟ دنیا کی کوئی مصیبت یاد ہے؟ دنیا کی کوئی پریشانی یاد ہے؟ وہ کہے گا لا، میری ایسا لگ رہا ہے کہ میری زندگی پوری سکون سے گزری، ایک لمحے کا سکھ چکھنے کے بعد، ایک لمحے کا جنت کا مزہ پانے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفوں بھول جائے گا، بھول جائے گا دنیا کی ساری تکلیف پریشانیوں کو، اور کہے گا مجھے زندگی تو بڑی عیش میں گزری تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، ذکر کرو، بتلاؤ، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ پہنچا دے۔ میرے دوستوں، گزشتہ جمعے کے خطبے میں اسی جہنم کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن ہمیں ذرہ برابر ڈر نہیں لگا، احساس تک نہیں گزرا، احساس تک نہیں گزرا، احساس تک نہیں گزرا۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، احادیث صحیحہ کی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو احادیث صحیحہ میں ذکر کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قبر میں ایک آدمی کو اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوگا، اسے 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حدیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے، اسے اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لیجئے، بعد میں کوئی کہے گا میں 1200 پڑھا تھا، میں 1400 حدیث پڑھا تھا، میں نہیں پایا۔ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آدمی کو اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ 100 کوڑے مارے جائیں اس کو قبر میں، 100 کوڑے، 100۔ وہ آدمی تخفیف کا سوال کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا قبر میں کہ اللہ کم کر دے، تخفیف ہو جائے گی۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تخفیف ہو جائے گی، ایک کوڑا باقی رہے گا، نہیں ایک کوڑا مارا جائے گا۔ جب ایک کوڑا اس بندے کو مارا جائے گا تو حدیث میں ہے کہ پوری قبر آگ سے بھر جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ایک کوڑا لگایا گیا ہے، صرف اس کو ایک کوڑا، پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ اب کب اس کا اثر زائل ہوگا، کب ہوگا؟ اس نے آدمی نے پوچھا اس فرشتے سے کہ آخر میرے 99 کوڑے معاف ہو گئے، ایک کوڑا مجھے کیوں مارا گیا، کس جرم کی سزا ہے؟ میرے نوجوانوں کان کھول کے سن لو، اور فرشتہ بتلائے گا تم نے ایک وقت کی نماز پڑھی تھی، وہ بھی بغیر وضو کے، بغیر وضو کے تم نے ایک وقت کی نماز پڑھی تھی، اور ایک مظلوم کے پاس سے تم گزرے تھے اور اس مظلوم کی تم نے مدد نہیں کی تھی، اسی لیے سزا دی گئی تم کو۔ بتاؤ ہمارے نوجوانوں تو وقت کی نماز پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو؟ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کل میں نے اسٹیٹس دیکھ رہا تھا، پورے نوجوان آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے آپ محبت کیجئے تو محبت کا عمل بھی تو دیجئے، صرف زبان سے۔ وہ کوئی کانپور میں کوئی حادثہ ہوا تھا، اسی جرم میں کچھ لوگوں کو سزا کیا نام ہے FIR ہوا، وہ کیا خبر ہے نہیں معلوم مجھے، لیکن میں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ آج آخر آئی لو محمد کیوں لکھے ہوئی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اس نے بتایا کہ میں بمبئی میں ہوں اور معاملہ ایسا ایسا ہے، کچھ کیس ہوا ہے اسی اس میں۔
ارے اذان ہو رہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے، وہ سنائی نہیں پڑ رہی ہے، وہ سنائی نہیں پڑ رہی تمہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کیوں نہیں جواب دیتے ہو؟ کیوں نہیں مسجدوں کا رخ کرتے ہو؟ آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینے سے تم مومن ہو جاؤ گے؟ عمل کرنا پڑے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، زبان سے نہیں، عمل سے ثابت کرو، عمل سے ثابت کرو۔ بھر جانی چاہیے تھی مسجد پہ لا الہ الا محمد جب کہہ رہے تھے، ظہر میں بھی، عصر میں، مغرب میں، عشاء، فجر، سب میں بھر جانی چاہیے تھی کہ آج جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، ان کی حرمت کی بات ہے، ہم ان کی حرمت پر اپنی جان نثار کر دیں گے۔ لیکن بیٹھے رہے، نماز ایک بھی نہیں لگائے، تو نماز کوئی پڑھنے نہیں آیا۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ محبت کون سی ہے؟ ارے بدلو یہ دوگلی پن، نکلو نفاق کے دروازوں سے اور بڑا مومن پکے، یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوئے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی جنت و جہنم کو پیدا کر چکا تو حضرت جبریل سے کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ، اور جنتیوں کے لیے جو چیزیں میں نے تیار کی اسے بھی دیکھ کے آؤ۔ حضرت جبریل گئے، جنت دیکھا، جنت کے عیش و آرام کو دیکھا، اس کی نعمتوں کو دیکھا، وہ باغ و بہار دیکھا جنت کی، وہ ندیاں کیا نام ہے، نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی، شہد کی، پانی کی، وہ باغات کے نیچے نہر بہ رہی، سب دیکھا، اور آئے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، جو بھی اسے سنے گا اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ اتنی بہترین اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے، اس جنت سے ہم اعراض کرتے ہیں، اس جنت سے ہم بھاگتے ہیں، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، تو جو بھی سنے گا اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جنت کو مصائب سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے، حفت بالمکارہ، مکارہ ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا جائے۔ آپ جا کے دیکھ کے آؤ، گئے، کہا اللہ تعالیٰ تو جنت تو گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، اب ہمیں پسند ہے سونا رات بھر، فجر میں اٹھنا گراں گزرتا ہے، کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پر گراں صبح کی بیداری ہے۔ مجھ سے کہاں پیار، نیند تمہیں بہت پیاری ہے یار، اللہ سے کہاں پیار ہے، مسجد سے کہاں پیار ہے، تمہیں قرآن سے کہاں پیار ہے، تمہیں پیار ہے تو نیند سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی، کہا کوئی داخل نہیں ہو پائے گا، کوئی نہیں، کہا جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ۔ جہنم گئے، دیکھ کے آیا حضرت جبریل، کہا اللہ تعالیٰ اس کے عذابوں، اس کے مناظر کو دیکھ کر کوئی داخل نہیں ہوگا اس میں، کوئی نہیں جائے گا اس میں۔ جنت کو شہوات سے گھیر دی گئی، نفسانی خواہشات سے، شہوات سے گھیر دی گئی جہنم۔ اب بتاؤ، نفس ہمارا کہہ رہا ہے نا، آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں فجر میں نہیں اٹھ سکتا، اس لیے کہ سب کے پاس موبائل ہے، الارم لگائیے آپ، اور الارم لگا کے دور رکھیے، اپنے سر کے پاس مت رکھیے، دور رکھیے، اٹھیے، اسے بند کریں گے جب آپ فوراً ہی دعا پڑھ دیجیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ سر کے پاس رکھیں گے اور وہی بند کر دیں گے تو شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں، یہ جان لو، تھپکی دے گا، دبائے گا آپ کا سر اور پیر اور کہے گا سو، نم، سو سو سو، سلائے گا، اور اس کے بعد کان میں پیشاب کرے گا، پھر کان میں پیشاب کرے گا۔ کتنا خبیث ہے وہ آدمی، کتنا خبیث ہے وہ شخص جس کے کان میں شیطان مٹتا اور پیشاب کرتا ہے، وہ خبیث ہے، خبیث، میں نے حدیث رسول کہہ رہی ہوں۔
सुधरो गे, कब्र में जाने के बाद, मरने के बाद सुधरोगे। यहां जहन्नम को घेर दिया गया शहवात से, कहा अल्लाह ताला कोई बच नहीं पाएगा। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश शहवात। अनस बिन मालिक की रवायत है मुस्लिम की कि जन्नत को तकालीफ से, मुसीबतों से, नेक अमाल के परेशानियों से, ठंडक का महीना है, वजू करना है, तकलीफ होगी, ये सब है, उठना है, घर छोड़ना है, दुकान छोड़ना है, ये सब क्या है? बिलमकारिह हैं। और शहवात के बैठे हुए हैं दोस्तों में, गप्पा लगा रहे हैं। अभी तो अज़ान हुई है, अभी तो 15 मिनट का वक्फा है, अभी तो 10 मिनट लगेगा नमाज को, अब ये जाएंगे, जमात खत्म, फिर शैतान कह रहे तो जमात खत्म हो गई, बैठ अब असर में पढ़ लेना, फिर धपकी देता है। ये शहवात है, यही शहवात से जहन्नम को घेर दिया गया मेरे दोस्तों। शहवात से निकलिए और नेक आमाल कीजिए और खुद बचिए जहन्नम से, और बचाने की फिक्र कीजिए अपने घर वालों को। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम से महफूज रखे, जहन्नम के अज़ाबों से हम सबको महफूज रखे। और जो कुछ मैंने कहा है बारे इलाहा हम सबको अमल की तौफीक दे। ये आवाज सदा व सहरा साबित ना हो। ये दर्द है दिल का, ये दिल का दर्द है जो आपके सामने खोल करके जहन्नम को, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को वाज़ेह अंदाज में बयान कर रहा हूं। तकलीफ लगने वालों को तकलीफ लगती होगी, परेशानियां भी होती होंगी कि आज क्या बोल रहे हैं मौलाना। मेरे दोस्तों, फिक्र इसलिए है, बचाना है, खुद बचो और बचाओ अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। ये दुनिया तो कैसे भी गुजरेगी, कैसे भी गुजरेगी, सुख से गुजरे, दुख से गुजरे, मुसीबत से गुजरे, लेकिन मरने के बाद की जो जिंदगी है मेरे दोस्तों, बड़ी परेशानियां होंगी। तब या तो परेशानियों में गुजरेगी, या तो फिर बागो बहार में गुजरेगी, ऐशो इशरत में गुजरेगी। अगर वही ऐश और इशरत चाहते हो तो नेक अमाल करो, इस मस्जिद को नमाजों से पुर करो। और भी मस्जिद जो हमारी यहाँ तक आवाज जाती, जहां भी रहते हैं, अजान सुनते हैं, आप नमाज पढ़िए, नमाजों को अपने घरों को, वामुर अहलक बिस्सलाति, अपने घर वालों को नमाज करो। आप नमाजी हैं, आपकी बीवी बेनमाजी है, आपका बेटा बेनमाजी है, आपकी बहू बेनमाजी है, आपकी बहन बेनमाजी है, आपका खानदान बेनमाजी है। सबको हुक्म करो, बताओ उनको, जहन्नम की आग से डराओ। ऐ बारे इलाहा हमें तू अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली वलिवलिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआई। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनीहिम बिमा शिता। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनीहिम बिमा शिता। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनीहिम बिमा शिता। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा अंता जअल क़ुरान रबिया क़ल्बी व नूरा सदरी व जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम वल हुज़्न वल अज्ज़ वल कसर वल बुख़्ल वल जुब्न व ज़लाइद दमीन व ग़लबतिर रिजाल। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم. محمد أكبر.